آپ نے بتایا کہ ایک خلافت راشدہ ہے اور ایک سمپل خلافت ہے، دونوں میں خلیفہ تو مسلمان ہی ہیں، کلمہ گو ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے بنیادی طور پہ؟ کلمہ گو تو خیر آج بھی ہیں لوگ، وہ بات نہیں ہے۔ جہاں تک ہے خلفائے راشدین، وہ ارباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمیں خطبہ دیا، وجلت وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منہ القلوب وذرفت منہ العیون، کہ دل بسیج گئے اور آنکھیں بہہ پڑی آنسوؤں سے۔ تو فقلنا له اوصنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں نصیحت فرمائیے۔ اچھا، اس نصیحت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہوا کہ انہ من یعش بعدی منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو پھر تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑ کر رہنا، سنت کا مطلب دستور، میرے دستور سے وابستہ رہنا، اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت سے، اور کہا کہ عضوا علیہ بالنواجذ، داڑھوں کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا۔ اچھا، تو یہ ہے جو صحابہ میں سے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حکومت ہر مہینے میں مینٹین کر کے دکھایا، وہ ایک بہت خلافت کا کلائمیکس ہے۔ کلائمیکس خاص مادی معنی میں نہیں، کیونکہ مادی معنی میں ہو سکتا ہے اس کے بعد خلافت کی توسیع زیادہ ہو گئی ہو، بعد کے دور میں جیسے جیسے فتوحات ہوتی گئیں، وہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اصل میں اسلام کیا ہے۔ اسلام بنیادی طور پر کچھ سٹینڈرڈز کا نام ہے، کچھ ویلیوز کا نام ہے، انسانی معاشرے کا مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے دکھانے کا نام ہے۔ وہ ایک بہت عالی سطح پر جو مسلمان معاشرے نے اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے دکھائی، اور جس کی چھتری جو ہے وہ خلافت تھی، تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ ہے خلافت راشدہ یا خلفائے راشدین کا عہد۔ اس کے بعد اب اسلام مسلمانوں کی بہت ساری توسیع ہو گئی، ایک تو ایک نئی نسلیں جنم پائیں، اب صحابہ کی سطح پہ کون جائے، اور پھر نئی قومیں کوئی ایک آئیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات دیں تو اتنی ساری قومیں آئیں، بہت زبردست مشینری تھی مسلمانوں کی کہ ان سب کو دنوں، ہفتوں، مہینوں کے اندر ڈھال لیا جائے اس ایمانی عمل میں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک اتنا ہم بات کر رہے ہیں کروڑوں انسانوں کی، تو اس کے بعد جس طریقے سے اسلام کی توسیع ہو گئی تھی تو وہ جو معیار تھے وہ مینٹین نہیں ہو سکے، تو اس معیار سے اتر آنے کو ہم نے کہا سمپل خلافت۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ جو دوسری ہے، ہم نے اس پر تو حدیث پڑھ دی، ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلافت النبوہ بھی کہا ہے، وہ جو بہت مشہور حدیث ہے، حضرت سفینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بہت مشہور حدیث ہے، اور تقریباً سب کے سب مذاہب جو مسلمانوں کے فقہی مدارس ہیں ان سب نے اس کو قبول کیا ہے، اور بلکہ شیخ البانی نے بھی اس حدیث کے حوالے سے یہ سلسلہ صحیحہ میں کہا ہے کہ جب متاخرین میں سے جن لوگوں کی گرپ نہیں ہے علم حدیث پر اور علم رجال پر، صرف ان لوگوں نے اس حدیث کو جو ہے نا وہ ضعیف کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابن خلدون نے مثلا اس حدیث کو نہیں مانا ہے، تو ابن خلدون کہتے ہیں کہ علم الرجال کے عالم نہیں مانے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو بکر ابن العربی جو ہیں، ٹھیک ہے وہ ایک عالم ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی وجہ بیان نہیں کی ہے، اور بعد کے لوگوں نے خود اس کے اندر جو ہے نا وہ کچھ وجوہات اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث جہاں تک تو ہے ائمہ اور علماء ان سب نے ہی قبول کیا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ایسا ہے کہ جس پر کسی نے اختلاف نہ کیا ہو تو یہ بات درست ہے کہ چند ایک لوگوں نے اس پہ اختلاف بھی کیا، امت کے جماہیر اہل علم نے اس کو قبول کیا، تو اس سے پھر وہ اس میں تھوڑی سی یہ ہے کہ ایک تو رافضی اس کو نہیں مانتے ہیں، اور دوسرا ناصبی یا ناصبی سے متاثر جو ذہن ہے مسلمانوں میں وہ بھی اس کو نہیں مانتے ہیں، اور وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت النبوت 30 سنہ، کہ خلافت نبوت 30 سال ہے، ثم یکون ملکا،
پھر وہ بادشاہت ہو رہے گی. یعنی یہ بہت واضح سی چیز ہے کہ 30 سال خلافت نبوت ہے، اس کے بعد وہ بادشاہت ہو رہے گی، ملکیت ہو جائے گی. تو یہ ہے پہلی چیز.